سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ سورۃ الواقعہ، جنہوں نے ترجمہ کلاس پڑھی ہے رمضان شریف میں انہیں پتہ ہے کہ سورۃ واقعہ میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، سورۃ حجرات میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، سورۃ نحل میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ رمضان شریف میں یہ سبق چلتا رہا، سورۃ نحل فجر کے بعد، حجرات واقعہ عصر کے بعد یا شب داریوں میں۔ یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے، قرآن انسان کو پاک کرتا ہے۔ اللہ نے اس کلام کے اندر یہ تفصیل رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اے میرے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، قرآن سنائے ان کو، انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، اس حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن تھیوری ہے، حدیث سنت پریکٹیکل ہے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ جن کو سائنس کا بہت حیرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسلامیات میں تو پریکٹیکل کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف بایولوجی، فزکس، کیمسٹری میں پریکٹیکل ہے۔ لو، اسلام سارا پریکٹیکل ہے۔ جب استاد بچے کو نماز سکھائے گا تو عملی طور پہ بھی بتائے گا، ایسے سیدھا کھڑا ہو، ایسے ہاتھ باندھ، رکوع سیدھا کر، کمر سیدھی کر، عملی طور پہ بھی بتائے گا اسے۔ روزے رکھوا کے بتایا گیا کہ بھوکے کی بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاسے کی پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ جس نے کبھی بھوک پیاس نہیں دیکھی اسے کیا پتا کہ بھوکے کی بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاسے کی پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ اسلام عملی دین ہے، عمل کو فروغ دینے والا دین ہے، رہبانیت والا دین نہیں ہے۔ اس میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ جنت کا راستہ، اللہ کی رضا خوشنودی کا راستہ اس دنیا سے گزر کے جاتا ہے۔ یہ بائی پاس نہیں، یہ جنگلوں غاروں میں نہیں۔ خبردار، ہوشیار، یہ نظام خانقاہی سراسر دین کی تباہی۔ یا رب عطا کر دے تو بصارت بھی، بصیرت بھی، کہ مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تصوف کی آڑ میں، صوفی پن کی آڑ میں، خانقاہی نظام میں، عرس مولود کے چکروں میں کتاب و سنت کی صاف سیدھی شاہراہ سے ہٹی۔ قوالوں نے پانی دیا اس کو، علماء سو نے اس کی آبیاری کی، غیر اللہ کے آستانے آباد کیے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چلائی، غیر اللہ کے نام پہ چھکرے بکرے ذبح کیے، بزرگوں کی قبریں چاٹ ڈالی،
قبروں کی مٹیاں چاٹ ڈالی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عظمت نہیں مانتے، اللہ کی صفات نہیں جانتے، اللہ کی قدر نہیں پہچانتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. نوح علیہ السلام بہت غصے میں آئے. 5 بت تھے ان کے، واد، سوا، یعوق، نصر. سورۃ نوح. 950 سال اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی، بالآخر بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ اتنی زبردست، اتنے غصے والی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ کسی کافر مشرک کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا زمین پہ. یہ نجس ہے. انما المشرکون نجس. یہ پلید ہے. اللہ کی پاک زمین پہ کسی مشرک کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. نبی دنیا کو غیرت اور حمیت کے درس دیتے ہیں. اللہ کی توحید پہ غیرت کھاتے ہیں نبی. 1,24,000 یکم و بیش انبیاء، سب کی دعوت شروع ہی یہاں سے ہوئی. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے ہر نبی کی دعوت شروع ہوئی. سب سے پہلے نبیوں نے آ کے شرک کی بیماری کا علاج کیا. آج بڑا چرچا ہے ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس. یہ ہیومن رائٹس بعد میں چلتے ہیں، حقوق اللہ پہلا چلتا ہے. کفر اور شرک یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہے. نبی سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی پاسداری کا سبق دنیا کو دیتے ہیں. حقوق العباد بعد میں سمجھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے. فرعون بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے حقوق انسانی کا نعرہ لگا کے اپنی تحریک نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ کی توحید کی بات کی. اور اس سے بھی بڑا ظلم تھا مجسمہ پرستی، مقابر پرستی، آبا پرستی. اللہ کی پاک زمین کے اوپر شرک، صالحین کی محبت کے نام پہ شرک کی یاد یاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اس بیماری میں جس کے بعد آپ شفا یاب نہیں ہوئے، مرض الموت میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ. اتخذوا قبور انبیاء مساجد. جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا. زندگی میں ان کی بات نہیں مانی، جب نبی دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا. کبے جبے سجا لیے، آستانے سجا لیے. پھر آپ نے سختی سے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا. فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. اسی لیے وہاں پہ اکٹھ نہیں ہونے دیا جاتا. قبر کی زیارت کرو اور آگے چلو، نکلتے جاؤ، وہاں رکنے نہیں دیتے. یہ پاک و ہند کا اسلام نرالا ہے. یہاں
بابے کے نعرے لگتے ہیں، جیو بابا، حق پاؤ، سچ پاؤ، کفر نو بننے لا پاؤ. کوئی گنج شطر ہے، کوئی داتا ہے. یہ ہندی اسلام. قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ داتا ایک ہے. سورۃ فاتر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے ساری دنیا کے لوگوں، تم اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی داتا بے پرواہ ہے. جو دیتا ہے وہ داتا ہے، جو دیتا نہیں وہ داتا نہیں. قوالوں نے قوالیاں بنا لی لاہور کے داتے کے بارے میں. جو داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا. لو علی حج میری اسا داتا منیا، دورو دورو لوگ آتے ہیں، مرادا لے کے آتے ہیں، آسا لے کے آتے ہیں، مرادا پا کے جاتے ہیں. یہ بھی شرک نہیں ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یہ بھی شرک نہیں ہے. گنج بخش یہ دنیا کو خزانے دیتا ہے. فیض عالم ساری دنیا میں اس کا فیض جاری ہے. مظہر نور خدا، ایک خدا وہ ہے جو عرش پہ ہے، اور ایک علی حجویری کی شکل میں خدا زمین پہ آ گیا ہے. مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل کاملارا رانما. ناک سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ ہے. یہ بھی شرک ہے. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. یہ روزانہ وہاں فجر کی نماز کے بعد ورد ہوتا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا. قبر والے کو کہہ رہا ہے کر کرم کروا کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا ہم اللہ کو آپ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. وہاں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں. جب اللہ کوئی بات کرتا ہے تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے. جب اللہ کی بات ختم ہوتی ہے تو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا. ان کی تو مجال نہیں. اللہ اکبر. صالحین کی محبت میں غلب، مبالغہ امیزی، یہ شرک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. فرمایا اللہ کے رسول نے میری محبت میں مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی محبت میں مبالغہ کیا. کیا مبالغہ کیا؟ پہلے کہا عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ابن اللہ ہے. پھر کہا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے. عیسیٰ اللہ کا اوتار ہے. اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے.
فرمایا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبالغہ کیا، میری محبت میں مبالغہ نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھنا۔ آپ نے تو توحید کا درس کیا دنیا کو۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا ماشاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے رسول وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہ ما شاء اللہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ پہ کبھی کمزوری نہیں آنے والی، کبھی ذلت نہیں آنے والی، اللہ کی بادشاہی میں، حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے تصرفات میں، اللہ کی عبادت میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رمضان شریف کا عظیم الشان مہینہ، ایمان کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، ایمان کے ساتھ تراویح ادا کرنی ہے، ایمان کے ساتھ شب بیداری کرنی ہے، کفر شرک کی حالت میں نہیں کرنی، ورنہ تو عبادت قبول نہیں۔ کفر شرک ایمان کے منافی ہے، اس لیے یہ دو باتیں بار بار فرمائی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان اور ثواب کی نیت، کفر شرک کی حالت میں عبادت قبول نہیں، اور شب بیداری بندہ کر رہا ہے، رات کو جاگ رہا ہے، لیکن ثواب کی نیت ہی کوئی نہیں۔ بسوں کے ڈرائیور، چوکوں چراغوں پہ دکانیں سجانے والے، ریلیاں سجانے والے، شب بیداری کی لیلۃ القدر کی نیت ہی کوئی نہیں، جاگ رہے ہیں رات کو۔ اس لیے دونوں چیزیں فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کو اولیاء اللہ بنانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے ولی بنو، شیطان کے ولی نہ بنو، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تمام متقی پرہیزگار، سنت پہ عمل کرنے والے، عقیدہ توحید رکھنے والے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہے، سرخرو ہے۔ تو اللہ کی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، اپنی رائے قیاس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ معیار کسوٹی بیان کر دی، حب رسول، حب سنت کا جذبہ، یہ معیار، یہ کسوٹی ہے۔ سارے دین کا مدار سنت رسول کے اوپر ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مقدس مبارک کتاب ہے، لیکن قرآن مجید پہ بھی
عمل کی شکل میں سنت کو ترجیح حاصل ہے۔ قرآن مجید پہ بھی عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ قرآن میں ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو آ جاؤ مسجد میں، تو سنت کیا ہے؟ پہلے خطبہ جمعہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے۔ عملی شکل یہ سنت بیان کرتی ہے۔ قرآن نے تو خطبہ جمعہ کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلے خطبہ جمعہ ہوگا پھر نماز ہوگا۔ قرآن پر بھی عمل کی شکل سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے جب نماز کے لیے وضو کرو تو پہلے چہرے دھو لو، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، کلی کرو، پھر منہ دھو۔ اسی طرح یہ ایک دو مسئلے میں نے دیے، قرآن مجید پر بھی عمل کی شکل سنت رسول ہے۔ سارے دین کا مدار انحصار اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے میں ہے۔ اس پہ زور ہے، اس پہ تشدد ہے، زور ہے، ورنہ لوگ رواج پہ عمل کریں گے، بدعات پہ عمل کریں گے، خود ساختہ طریقوں پہ عمل کریں گے، پھر تو اسلام کی آج اجتماعیت نہ رہی، عالمگیریت نہ رہی۔ اگر ہر علاقے کے لوگ اپنے طریقے کے مطابق عمل کریں، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا یہ متقی پرہیزگاروں کی شناخت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہنے لگا میں مکہ جانا چاہتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مدینہ امام مالک بن انس نے فرمایا ذوالحلیفہ جا، ایک جگہ کا نام ہے، جا کے غسل کر احرام باندھ، پھر حج کے لیے جا یا عمرے کے لیے جا۔ وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں روضہ رسول کے پاس سے احرام باندھوں تو پھر حج عمرے کے لیے جاؤں، آپ اجازت دیں گے؟ امام مالک کہتے ہیں میں تجھے کہتا ہوں ذوالحلیفہ پہ جا، اللہ کے رسول نے یہ جگہ مقرر کی ہے، میقات ہے، حج عمرے پہ جانے والا اس جگہ پہ جا کے احرام باندھے، پھر حج عمرے کے لیے جاؤ۔ وہ آدمی دوبارہ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے، 2-3 میل کا فاصلہ ہی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں روضہ رسول کے پاس سے احرام باندھوں، آپ اجازت دے دیں۔ امام مالک نے تیسری دفعہ بھی فرمایا میں تجھے کہتا ہوں ذوالحلیفہ پہ جا، وہاں جا کے احرام باندھ، پھر جا حج عمرے کے لیے۔ وہ نادان پھر کہنے لگا آپ اجازت دے دیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے تیرے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو، تو اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنا قیاس۔ اللہ کے رسول کی سنت حدیث کے مقابلے میں کسی کی کوئی رائے نہیں، کسی کا کوئی قول نہیں، کوئی قیاس نہیں، کوئی رواج نہیں، ورنہ دین بغیچہ اطفال بن جائے گا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگیوں کا شعار بناؤ، متقی بھی بنو گے، پرہیزگار بھی بنو گے، اللہ کے رسول کی جماعت بنے گی۔ الحمدللہ ہمیں پورا مسعود ہے کہ اہل الحدیث کی جماعت یہ اس دور میں اللہ کے رسول کی جماعت ہے۔ انہوں نے نئے طریقے نہیں نکالے، انہوں نے تقلید شخصی نہیں کی، انہوں نے رواج پرستی نہیں کی، آبا پرستی نہیں کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو رہنما بنایا، اور آپ نے ہمارا طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا، اور حق نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ حق رواج کا نام نہیں،
حق اپنی مرضی رائے قیاس کا نام نہیں، حق نام ہے کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا۔ تو کلمہ یہ حلف وفاداری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ آپ کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ بزرگان دین کی محبت بجا، اولیاء کی محبت ضروری، نیک بندوں کی محبت ضروری، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی سنت کے اوپر پیرا دیا جائے گا۔ اگر یہ جذبہ ہے ہمارے اندر تو یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی نیک بندوں کی جماعت ہے، جو سنت رسول پہ پیرا دیتے ہیں، نیکیوں پہ پیرا دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے پیرا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا